کہ اس طرح کی پروڈکٹس ہم پاکستانی نہیں بنا سکتے. 20 کروڑ سے زائد کا ملک, اور کیا اتنا ٹیلنٹ نہیں کہ ہم دنیا میں جائیں اور دنیا کو شوکیس کریں کہ ہاؤ گڈ وی آر. تو آج ہم دنیا کو شوکیس کرنے کے لیے تیار ہیں. اینڈ آل تھینکس ٹو دا انٹائر ٹیم آف دس انیشیٹو. This is already a big success. جس ایونٹ کی لانچ سیریمنی پہ اتنے سارے اچھے خوبصورت چہرے, اتنا خوبصورت آڈینس موجود ہو, تو وہ پروڈکٹ, وہ انیشیٹو فیل ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ بڑی اپورچونٹی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اس پر رجسٹر کریں گے اور آپس میں کاروبار کریں گے, چاہے وہ پشاور میں بیٹھا ہو چاہے وہ کراچی میں بیٹھا ہو. اچھا, دنیا میں جتنے پورٹلز ہیں, آپ علی بابا لیں, امیزون لیں, یہ دراز لیں, یہ سارے اپنے آپ کو B2B کہتے ہیں, لیکن یہ B2B ہے نہیں, یہ B2C ہے. کیونکہ یہ اگر کوئی فری رجسٹریشن بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ کمیشن بیسڈ ہوتے ہیں. ہماری سبسکرپشن بیسڈ ہے, لیکن اس کے اندر بزنسز آپ ڈائریکٹ خود کیا کریں گے. وہ تعلیم فیصل صاحب کو انوائٹ کروں گا, پلیز ہیوج راؤنڈ آف اپلاز. جہاں ہمارے جیسے ملک کی, پاکستان کی, کہ جہاں لٹریسی اتنی نہیں ہے, بٹ سم ہاؤ آئی ٹی لٹریسی جو ہے وہ تھینکس ٹو اسمارٹ فون بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں. تو وہ پوسٹ کووڈ اس ملک کی عوام نے کافی یہ ساری کی ساری چیزیں سیکھی ہیں. جب بات ہوتی ہے کہ B2B ڈیجیٹل پورٹل, تو وہ ہوتا کیا ہے, یا B2B ڈیجیٹل پلیٹ فارم, تو ایکچولی وہ ہوتا کیا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا بڑی دیر تھی مہرباں آتے کیونکہ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے. ہم ایز بنی فلی ریڈی ہیں کہ جیسے نشان صاحب ریڈی ہوتے ہیں کنیکٹیویٹی کے لیے, تو ساری بینک ان کے پورٹل سے کنیکٹ ہو جائیں گی. اب دس B2B فورم کین ایکچولی فل دیٹ گیپ. وہ جو گیپ ہے, اب میرے جواب میں کچھ انڈسٹریز ہیں جو آسٹریلیا میں وہ نہیں ہوتے. ساتھ سے ہمارا برانڈ ہے, اور ایک بنیادی چیز ہے جس کو میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد میں اور وہ کنیکشن یہ ہے کہ پورٹل تو بن گیا, پورٹل کے بعد کیا فوراً اسے بن گیا, اس کے بعد کیا. ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اپنے پرفارمنس کو پہلے سے بہتر کرنے کے لیے جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے, وہ تمام ڈیٹا کو ہم خود ہی انالائز کرتے ہیں, اور اپنی جو لرننگز ہیں, جو پاکستان کی نالج ہے اور جو پاکستانی ڈائنامکس ہیں, وہ ڈائنامکس جو لیورنگ کرتی اتنی ہیں, وہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں, اور اسی بنیاد پر ہم ایکسپینشن پہ جا رہے ہیں. My name is Munir Memon and I'm going to be the host of this tremendous event. اور آج کی یہ جو ایوننگ ہے ہم سب کے لیے بحیثیت پاکستانی ایک بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے. سنس many years we have said کہ پاکستان میں کیوں ہم کوئی ایونٹ نہیں کرتے, کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں لانچ کرتے جو پاکستان کی پہچان بنے, کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں انٹروڈیوس کرتے جو میڈ ان پاکستان ہو, جس کے اوپر پاکستان کی بات ہو رہی ہو. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا, ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے, ہاؤ بیوٹیفلی چائنا سے, امریکہ سے B2B پورٹلز کا ایک کے بعد ایک آغاز ہوا. اس پورٹلز کے آغاز میں جو سب سے بڑا لیپ رہا, علی بابا, امیزون اور دیگر اس طرح کے نہ جانے کتنے پورٹلز انٹرنیشنلی لانچ ہوئے. اور آج یہ حال ہے کہ یہ پورٹلز اٹسیلف دنیا کی بڑی سے بڑی اکانومیز سے بڑے ہو چکے ہیں. پاکستان کے بارے میں جب ہم کوئی آن لائن آرڈر کرتے تھے, انفیکٹ مجھے ابھی بھی بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب ہم کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز آرڈر کرنا چاہتے تھے تو ہمیں علی بابا کی طرف جانا تھا, اور وہاں جا کے پہلے تو انیشلی تو وہ ویب سائٹ جس انداز میں ڈیزائن کی گئی, ہمیں بڑی مشکلات ہوتی تھی, سمجھ ہی نہیں آتا تھا کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے. پھر کہیں نہ کہیں دل میں یہ ہوتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی پروڈکٹس ہم پاکستانی نہیں بنا سکتے. 20 کروڑ سے زائد کا ملک, اور کیا اتنا ٹیلنٹ نہیں کہ ہم دنیا میں جائیں اور دنیا کو شوکیس کریں کہ ہاؤ گڈ وی آر. تو آج ہم دنیا کو شوکیس کرنے کے لیے تیار ہیں. اینڈ آل تھینکس ٹو دا انٹائر ٹیم آف دس انیشیٹو, جس نے نہ جانے یہ ایک جرنی رہی, کتنے عرصے سے اس کے اوپر کام ہوا,
جو آج ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. اور مجھے تو آج سے یہ ایونٹ کے دیکھتے ہوئے اندازہ ہو رہا ہے کہ دس از آلریڈی اے بگ سکسیس. جس ایونٹ کی لانچ سیریمنی پہ اتنے سارے اچھے اچھے خوبصورت چہرے, اتنا خوبصورت آڈینس موجود ہو, تو وہ پروڈکٹ, وہ انیشیٹو فیل ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی انیشیٹو لیے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ میں اس کو پرسنلی ڈینائی کرتا ہوں, ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو تنقید زیادہ کرتے ہیں لیکن اپریشیٹ نہیں کرتے. اگر آج آ کے کوئی اس آڈیٹوریم کو دیکھے تو میں کہوں گا کہ اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ نہ صرف ہم سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے انیشیٹوز کو بھرپور نہ صرف سپورٹ کریں گے بلکہ میک شور کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کے انیشیٹوز ہم گرو کریں, ان کو ڈیولپ کریں اور ان کو ایک نیکسٹ لیول تک لے کے جائیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے, لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے یہاں پہ بہت سے خوبصورت چہرے ہیں, کچھ فرنٹ روز پہ, کچھ بیک سیٹ پہ, اور کچھ میرے ساتھ اس ہیڈ ٹیبل پہ لوگ موجود ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, لیکن کس کس کا شکریہ ادا کروں. لیکن ٹو انیشیٹ دس تھنگ, ہمارے ساتھ آج جناب فیصل سبزواری صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے فیصل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. Your contributions to Karachi and its people, and now you are contributing to the business community. It's remarkable. Thank you so much for your presence, sir. Then we have so many things جس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم تلاوت قرآن پاک سے اس ایونٹ کا آغاز کریں, اور میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا ہمارے ایک مہمان کو جو آئیں اور اس پہ تلاوت قرآن پاک کریں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اب جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی ایونٹ میں جب تک ہماری ایک ایموشنل اپیل, پیٹریوٹزم کو اگر ہم انکلوڈ نہ کریں, جو بھی ایونٹ ہم کرتے ہیں, جو بھی ہم لانچ کرتے ہیں, جو بھی ہم ایفرٹ کرتے ہیں, دیٹ از فار پاکستان. پاکستان ہے, پاکستان کے آج نیشنل اینتھم پلے کریں گے ہم, اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کھڑے ہو جائیں تاکہ ہم نیشنل اینتھم کو بھرپور طور پہ سیلیبریٹ کریں اور اس کا رسپیکٹ دیں. ہم سب سوچا کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ, اکثر لوگ اسپیچ جب کرنے آتے ہیں تو کوٹس شیئر کرتے ہیں. آج کل کچھ عرصے سے کافی زیادہ ٹرینڈ تھا کہ لوگ آتے تھے, جیک ما کی کوٹ پریزنٹ کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ اس نے کوئی بات کہی ہے تو بات میں وزن تو ضرور ہوگا. جب یہ بات اس طرح کی کوٹ شیئر کی جاتی ہیں تو میں ایک بات سوچا کرتا تھا, بینگ اے پبلک اسپیکر, بینگ اے پریزنٹر, کہ کیا وجہ ہے کہ لفظ تو سارے بہت وہی ہیں جو ہم روز سنتے ہیں, باتیں وہی ہیں جو ہم نے روز سنی,
لیکن کیا معاملہ ہے کہ ان کی کئی بات ہم اتنی کانفیڈنٹلی دہراتے ہیں جیسے کوئی شاید انہوں نے کہا تو کچھ تو ہوگا. میں نے بڑے سارے لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کیا, جواب ایک ہی ملا, دراصل الفاظ کچھ نہیں ہوتے, کہنے والا سب کچھ ہوتا ہے, اور جب کہنے والا اثر رکھتا ہو تو الفاظوں میں خود اس کا اثر آ جاتا ہے. تو جب انٹرنیشنلی علی بابا ہو سکتا ہے, جب امیزون ہو سکتا ہے, جب دوسرے انڈیا میں بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں, تو کیوں نہیں آج پاکستان کا فرسٹ B2B پلیٹ فارم لانچ کیا جائے. انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ میاں ناصر احمد مکو صاحب موجود نہیں ہیں. ان کی کچھ کمٹمنٹس تھیں جو اسلام آباد میں ابھی تک موجود ہیں, لیکن ہمارے ساتھ جناب فیصل صاحب زوہری صاحب موجود ہیں, حنیف لاکھانی صاحب موجود ہیں, اور ہمارے تمام معزز ممبران جو ہیں. میں چاہوں گا کہ سر اس بٹن پہ کلک کریں, اور حنیف صاحب اور فیصل صاحب آپ دونوں اس کو کلک کریں اور اس کا سافٹ لانچ کریں. اور یہ ہسٹورک مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں, ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا. دس از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ٹائم, اور اس کا لانچ ہونے جا رہا ہے. سر پلیز ڈو دا آنرز. دس از ہسٹری, دس از ہسٹری ان میکنگ. میں نے آپ سے بات کی نا جیک ما کی, تو میں یہی سوچتا تھا میں جیک ما کی طرح علی بابا کا پورٹل بناؤں. مشکل کام ہے میرے لیے, تو مشکل ہی کام ہے, لیکن کیوں نہ کسی ایسی چیز کا حصہ ہو جاؤں. اور مجھے آج بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ آئی ایم دا پارٹ آف دس انیشیٹو. اور میں بہت دل سے شکریہ ادا کروں گا تمام ٹیم کا جس نے مجھے اس ایونٹ کو ماڈریٹ کرنے کی اجازت دی. لیکن آج صرف میں اس ہسٹورک ایونٹ کا حصہ نہیں ہوں, آج آپ تمام لوگ اس ہسٹورک ایونٹ کو وٹنس کر رہے ہیں, اور آج تمام آپ سب لوگ اس ہسٹورک ایونٹ کو مزید ہسٹورک بنا رہے ہیں. سب سے زیادہ کلیپس آپ لوگ کے لیے ہونی چاہیے سر. الحمدللہ ہمارا پورٹل لائیو ہو چکا ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس آل ان انگلش, اور شکر ہے کہ اب ہمیں چائنیز سیکھنی نہیں پڑے گی, یا اس پہ کلک جا کے پہلے لینگویج کا چینج نہیں کرنا پڑے گا. دس از آور پاکستانی پروڈکٹ, اور یہ جو پاکستان کا نقشہ جو پیچھے بنا ہوا آ رہا ہے, یہ ہماری پہچان ہے, یہی ہماری جیت ہے, اور اسی پاکستان کے لیے ہم نے اس پروڈکٹ کو بنایا, ڈیزائن کیا, اور اسی کے لیے ہم اس کو سکسیسفل بنائیں گے. میں حنیف لاکھانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, وائس پریزیڈنٹ FPCCI, تو پلیز یہاں پہ آئیں اور اپنی جرنی کا کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ جرنی کیسی رہی. حنیف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فیصل سبزاری صاحب, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن. جناب ادریس میمن صاحب, پریزیڈنٹ کراچی. میرے خیال سے ادریس صاحب ابھی تک پہنچ نہیں سکے ہیں. بہرحال جناب نجیب اگروال صاحب, CEO ون لنک. جناب حمید شیخ, MD PTN. مسٹر ذیشان عزیز, CEO ڈیجیٹل ٹیم. عدنان جاوید صاحب, ہیڈ آف ڈیجیٹل UBL. مسٹر توصیف عزیز, کنوینر FPCCI کمیٹی آن مارکیٹنگ. میرے ساتھی بزنس کمیونٹی سے خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں آپ سب کو آج اس ہسٹوریکل ایونٹ کے اوپر آنے پر مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایک فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے اپنے پلیٹ فارم سے ایک پروگرام انیشیٹ کیا پچھلے سال, اور اس سال جو ہے یہ اس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہوگا B2B کے لیے, جو صرف نہ صرف تمام پورے پاکستان کے بزنسز کو کنیکٹ کرے گا اور ان کے بیچ میں کاروبار کو بڑھائے گا, ساتھ ساتھ ہماری پروڈکٹس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی اس کی پذیرائی ہوگی, کہ اس لحاظ سے کہ پاکستان کے اندر یہ پروڈکٹس بنتی ہیں, اور یا اس کی ڈیمانڈ ہے, یا اس کی مینوفیکچرنگ یہاں ہوتی ہے. یہ ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ چیز تھی. کہ اس سے پہلے تو ہم سب کاروبار کرتے ہیں, روزانہ کی بیسس کے اوپر ہم چیزیں بیچتے ہیں, لیتے ہیں, لیکن آپ سب لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت ساری مرتبہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کہاں سے حاصل کروں. تو
ये जो प्लेटफॉर्म है वो ये चीज़ों को आपको एक क्लिक के ऊपर ये बता देगा कि ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं ये पाकिस्तान में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और आप उनसे रब्ता करके जो है वो उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला एक जो हमारी इस वक्त फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 232 एसोसिएशंस रजिस्टर्ड हैं मुख्तलिफ शोबे की, और उनके हर एसोसिएशन के अंदर किसी में 200 से लेकर 5000 तक मेंबर्स हैं जो उस एसोसिएशन से वाबस्ता हैं। तो उन सब के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने आप को इस पर रजिस्टर करेंगे और आपस में कारोबार करेंगे, चाहे वो पिशावर में बैठा हो चाहे वो कराची में बैठा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था, और पता नहीं क्यों पाकिस्तान जो है इसके अंदर बहुत पीछे रह गया। हालांकि ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की लेवल के ऊपर बहुत पहले ही लॉन्च हो जाना चाहिए था। बहरहाल देर आमद दुरुस्त आमद। इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत इसलिए पैदा हो गई कि पिछले साल जब हमारे यहाँ कोविड आया और जब बिजनेसेस बंद हो गए, लेकिन लोगों को तो चीज़ों की ज़रूरत थी, ज़रूर उस पैमाने पर नहीं थी जिस पैमाने पर रोज़ाना की बेसिस पर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूर थी। और उस वक्त दराज टाइप के जो प्लेटफॉर्म थे उन लोगों ने अपना बिजनेस को 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ते हुए देखा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि घर से बैठकर लोग आपस में ही छोटे छोटे चीज़ें जो है आपस में सेल परचेज कर लेते थे अपने मोहल्लों के अंदर। उस वक्त भी अगर ये इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म होता तो यकीनन इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला अब जो है ये लॉन्च हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि जिस चीज़ में हम लैग कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको हम कवर कर लेंगे, और हमारा भी जो है पाकिस्तान का जो पोर्टल है मेड इन पाकिस्तान का, वो इंशाल्लाह ताला न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेगा बहुत जल्दी। मैं ये भी आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो आए हैं तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और ये इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए आप लोगों ने इसके अंदर दिलचस्पी ली। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप जो है अपनी कंपनीज को इस पोर्टल के ऊपर एज सून एज पॉसिबल रजिस्टर कराएं, ताकि इसकी जो है अफादियत आपको भी हासिल हो और आपके साथ साथ दूसरे तमाम कारोबारी हजरात को। थैंक यू वेरी मच सर। मैं फैसल सब्जारी साहब का आखिर में फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाल कर हमारी फेडरेशन को विजिट किया। थैंक यू सर। ऑडियंस को वो नहीं बताया जो अभी आप 1.5 साल तक आपने जो मेहनत की। हनीफ साहब ने कहानी मैं कह देता हूँ, लास्ट 1 से 1.5 साल में इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए कई रुकावटें आए, कई मामला आए, और कई मौक़ों पे यह हुआ कि शायद पाकिस्तान में इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना नामुमकिन है। पता नहीं बिजनेस कम्युनिटी सपोर्ट करे ना करे, दूसरी फेडरेशन सपोर्ट करे ना करे, लेकिन मैं आज क्रेडिट देना चाहूँगा हनीफ लाखानी साहब को, जिनकी मेहनत से, जिनकी अनथक मेहनत से आज ना सिर्फ तमाम रुकावटें खत्म हुई, तमाम बैरियर्स तोड़े गए, और वो मिथ जो था कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, ऑल क्रेडिट गोज टू हनीफ लाखानी साहब फॉर हिज डेडिकेशन, फॉर हिज सर्विस टुवर्ड FPCCI। एंड जब FPCCI का ब्रांड नेम हो और जब FPCCI की सपोर्ट हो, तो ये बात याद रखें कि दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस वक्त तक कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसी एपिक्स बॉडी का सपोर्ट नहीं है। सो वी हैव अ ग्रेटर चांस कि हम इस प्रोडक्ट को, हम इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बना सकें। इसके अलावा ये एक जो जब जर्नी की बात करते हैं और जब जर्नी का जिक्र होता है, तो इस तरह की चीज़ें एक शख्स का काम नहीं होती, कोई ना कोई खुराफाती दिमाग इसके पीछे होता है, और कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जिसको ये यकीन होता है कि चाहे कुछ हो जाए हमने इसको करके रहना है, इसको बना के छोड़ना है। न जाने कितने सारे मामला, कितनी दफ़ा दरवाज़ों पे दस्तक देनी पड़ी होगी, न जाने कितने जूते घिस गए होंगे मेरे भाई के, लेकिन तौसीफ अजीज़ ये नहीं ठहरा
اس نے نہیں روکا کہ میں رکوں, اور یہ لگا رہا, اور یہ 1.5-2 سال سے پیچھے پڑا ہے کہ میں یہ کر کے رہوں گا. تو توصیف صاحب آپ کا خواب سچ ہو گیا. ذرا اس جرنی میں جو ٹھوکریں کھائی ہیں, اتنی تو لوگ رشتہ کرنے میں نہیں کھاتے جتنی آپ نے اس کو پروڈکٹ کو بنانے میں کھا لی. ذرا آپ آئیں, ذرا لوگوں سے بتائیں اس جرنی میں کیا کچھ رہا. توصیف عزیز صاحب. یہ خیال یہ تھا کہ ایک تو ہمارے پاس ایپیکس باڈی ہے, پاکستان کے سارے چیمبرز ہمارے سے کنیکٹڈ ہیں, بزنس مین سارے ہیں, ایسوسیشنز ہیں, تو ایک ایسا کوئی پروڈکٹ بنایا جائے جس میں پاکستان کے سارے بزنس کو الائنس کیا جائے, کنیکٹ کیا جائے. ابھی ہم لوگ کنیکٹڈ نہیں ہیں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ کنیکٹڈ ہیں, ہم اگر لاہور دیکھیں, پشاور دیکھیں, جتنے صوبے دیکھیں, بزنسز آپ کو نہیں پتا کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے. ایک جگہ پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس پہ مجھے خیال آیا کہ کوئی ایسا پروڈکٹ بنایا جائے کہ وہ کنیکٹیوٹی ہمیں مل جائے. اس کے لیے میں نے پھر بہت زیادہ اسٹرگل شروع کیا, کمپنیوں سے ملنا شروع کیا. تھینکس ٹو ذیشان عزیز, CODT, کہ انہوں نے 6 مہینے کے اسٹرگل کے بعد یہ کمپنی ملی جنہوں نے مجھے ورک فلوز کا پورا ورک چارٹ بنا کے دیا کہ یہ ایک پورٹل بنے گا جس کے اندر ہم سارے پاکستان کے بزنس کو کنیکٹ کریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ باہر سے بھی اگر آپ کو, آپ فرض کریں کہ اگر آپ کو رائس چاہیے تو آپ کہاں ڈھونڈیں گے اس کو, آپ کو لیدر چاہیے آپ کہاں ڈھونڈیں گے. پورٹل پہ ہم لوگوں نے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ سب کلک کریں گے تو جتنے رائس کے لوگ رجسٹرڈ ہوں گے وہ آ جائیں گے اور ان کی کمپنیز کی پوری ڈیٹیلز اس کے اندر آ جائیں گی. اور ہم نے اس کے اندر یہ کہ یہ B2B ہے. اچھا, دنیا میں جتنے پورٹلز ہیں, آپ علی بابا لیں, امیزون لیں, یہ دراز لیں, یہ سارے اپنے آپ کو B2B کہتے ہیں, لیکن یہ B2B ہے نہیں, یہ B2C ہے. کیونکہ یہ اگر کوئی فری رجسٹریشن بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ کمیشن بیسڈ ہوتے ہیں. ہماری سبسکرپشن بیسڈ ہے, لیکن اس کے اندر بزنسز آپ ڈائریکٹ خود کیا کریں گے. تو ہمارا ایک انیشیٹ تھا, الحمدللہ بہت اسٹرگل کیا, اور حنیف لکھانی صاحب نے مجھے پتہ ہے جتنے بیریئرز, اور سب سے بڑا پرابلم تھا کہ اپنی لیڈرشپ کو سمجھانا کہ وہ پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی یوتھ ہے اور IT بیسڈ ہے ساری. اب ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے یہی کام کرنا جانتے ہیں. تو اس کے لیے حنیف صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے بہت جتنی رکاوٹیں تھیں وہ انہوں نے دور کرائیں, جتنے اپروولس لینے تھے. اب الحمدللہ یہ پروڈکٹ بھی بالکل تیار ہو گیا اور آج آپ نے اس کو لائیو بھی کر لیا. تو انشاءاللہ اب اس کو آپ لوگوں نے سکسیسفل بنانا ہے. سر تھینک یو جی. مجھے لگ رہا کہ میرا دل ہو رہا تھا کہ میں بھی B2B پہ رجسٹر ہو جاؤں اور اس پورٹل پہ فوراً سے لاگ ان کر لوں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے یاد آیا کہ اس میں میرا تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے, تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. خیر, موونگ فارورڈ, پورٹل تو بنا دیا توصیف صاحب آپ نے, حنیف صاحب آپ نے بھی بڑی کچھ کر لی اس میں کاروائی, لیکن پورٹل تو ادھورا ہے جب تک اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے, جو اس پورٹل کا مائنڈ ہے, اس پورٹل کی جو فنکشنالٹی ہے, اگر اس کو نہ سمجھا جائے. اس پورٹل کو بنانے کے لیے کافی سارے لوگوں کو اپروچ کیا گیا, اس پورٹل کو بنانے کے لیے بہت سی انٹرنیشنل فرمز کو ٹارگٹ کیا گیا, لیکن شاید پاکستان کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے کہیں نہ کہیں لوگوں میں اس بات کا گلا تھا کہ شاید یہ پروڈکٹ نہ بن سکے. لیکن وہاں پہ مرد مجاہد ذیشان عزیز صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ پروڈکٹ نہ صرف بنائیں گے بھی, چلائیں گے بھی, اور اس کو سکسیسفل کر کے دکھائیں گے. تو ذیشان صاحب, I would like you to come to the stage and میں چاہوں گا ذرا آپ بتائیں. تھینک یو منیر. السلام علیکم آل. میرے لیے میری زندگی کے بہت بڑے دن آئے اور چلے گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بزنس پوائنٹ آف ویو سے میری پروفیشنل لائف میں میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے, جو ہم آج یہاں پر سب بیٹھے ہوئے اور ہم پاکستان کے لیے وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کی مجھے آرزو تھی کہ ہم کر سکیں. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں سب نے ٹائم دیا, اور ہماری جو جرنی وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں. جب بات ہوتی ہے کہ B2B ڈیجیٹل پورٹل, تو وہ ہوتا کیا ہے, یا B2B ڈیجیٹل پلیٹ فارم, تو ایکچولی وہ ہوتا کیا ہے. بہت ساری کنفیوژنس ہوتی ہیں ذہن میں, بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے, ہوتا کیا ہے. تو دنیا کے اندر جو B2B پورٹلز موجود ہیں اور وہ سکسیسفلی چل رہے ہیں, میں کچھ چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں ان کا ذکر کروں, پھر میں ہم آگے چل سکیں. سب سے پہلے نام, جب بھی ہم B2B کی بات کرتے ہیں اور کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں تو نام آتا ہے علی بابا کا. علی بابا
जिसने एक छोटे से कॉटेज के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी अली बाबा कम्प्लीटली B2B डिजिटल पोर्टल नहीं है, जैसे तौसीफ साहब ने अभी जिक्र किया। उसमें अभी भी बहुत सारे मिडिल एजेंट्स मौजूद हैं जो कि मैन्युफैक्चरर की बेसिस के ऊपर बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, और उसकी सब्सक्रिप्शन फीस के साथ साथ उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस के ऊपर हमें कमीशन भी पे करना पड़ रहा होता है। पहला पोर्टल। दूसरा पोर्टल जो है वो ई वर्ल्ड ट्रेड के नाम से है। ई वर्ल्ड ट्रेड, ये भी चाइनीज ऑनर, इसके भी चाइनीज ऑनर्स हैं, और इसके अंदर भी आपको सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ साथ कुछ कमीशन, कुछ परसेंटेज देनी पड़ रही होती है पोर्टल को। जो तीसरा बड़ा नाम है इसमें वो है, उसका नाम है ग्लोबल रिसोर्स। जो ग्लोबल रिसोर्स है वो यूएस बेस्ड B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इसका जो अभी कोविड की वजह से जो इसका रेवेन्यू इज अराउंड $300 मिलियन, वो एक्सीड कर गया। तो ये इतने बड़े बड़े डिजिटल पोर्टल मार्केट के अंदर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। पाक बिज है क्या? थोड़ा सा हनीफ साहब ने आपको बताया, थोड़ा सा तौसीफ साहब ने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया। मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हम ये पहला B2B पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, आज हो चुका है, फैसल भाई ने उसका इफ्तिताह कर चुके हैं। इसके अंदर आप अपनी कंपनी को डिजिटल स्पेस दे सकेंगे, आप अपनी प्रोफाइल खुद बना सकेंगे। उस प्रोफाइल बनाने के बाद आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स उसमें डाल सकेंगे, और उसकी हमारी एक टीम जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग करी होगी। FPCCI की अपनी फोरम्स हैं, इनके अपने बिजनेस काउंसिल्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ, लेकिन इसके अलावा हम भी उसकी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होंगे इंटरनेशनली। जब उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे होंगे तो इंटरनेशनल RFPs जनरेट होंगी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, वो इनिशिएट हो रही होंगी, और हमारे जो लोग हैं उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। तो इस तरह से मज़ीद फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान आनी शुरू हो जाएगी। तो एक तो बड़ा काम इसका यही है कि इस पर ये तमाम चीज़ हो सकें। अच्छा, अब कनेक्टिविटी का एक सारा सिलसिला है कि कनेक्ट हों कैसे। रिलायबिलिटी के इशूज़ थे पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ, तो हमने इसमें वर्चुअल टूर डाला है कि कंपनीज़ अपने वर्चुअल टूर्स इसके अंदर इम्बेड करें, और जो भी पोटेंशियल क्लाइंट है वो आके उस वर्चुअल टूर को देखें, और फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉलिंग का सिस्टम है इसमें, जो इसमें आप जाएं और कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर आप कम्युनिकेट कर सकें अपने इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट पाकबेस.com। एक छोटा सा एक छोटी सी जर्नी हमारी साथ रही है, जिसमें मैं चाहूँगा कि वो मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वो अपनी जगह पे खड़े होते रहें ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इस पर कौन कौन काम करता रहे। तो उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है मोहम्मद उमर, अहमद उमर अली, अच्छा, आप एक छोटे से दो नाम रह गए,
جو کہ گرافکس اور اینیمیشن پہ جنہوں نے کام کیا تھا, ایک وقاص احمد اینڈ عادل قریشی.